رزقناہم ينفقون، اور ہم انہیں عطا کرتے ہیں اور وہ بانٹ دیتے ہیں۔ اس سے اللہ خود کہہ رہا ہے نا کہ ہم انہیں دیتے ہیں وہ بانٹ دیتے ہیں۔ اب میں اگر مولا علی سے مدد مانگتا ہوں، میں اگر مولا نبی سے مدد مانگتا ہوں، میں جناب سیدہ زہرا سے مدد مانگتا ہوں، تو مجھ سے پوچھا جائے نا میں کیا سمجھ کے مدد مانگتا ہوں؟ کہتے ہیں مطلب میں کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، پھر تو یا علی مدد کیوں کہتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، چند لمحوں کے لیے ہم اس تفسیر کو، اس ترجمے کو جس طرح ہے اسی طرح مانتے ہیں۔ ایاک نعبد، اس کو ذرا تھوڑا پیچھے رکھتے ہیں۔ ایاک نستعین ایشو ہے ایاک نستعین پہ، کیا ہے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، جب حصر کر دیا نا تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مطلب کسی اور سے، کسی، مولا علی کو تھوڑا ذہن سے باہر نکالیے، کسی اور سے مدد نہیں مانگتا۔ پھر تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ سمپل ترجمہ ہے، میں کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ یہ نہیں ہے اس آیت میں کہ علی سے نہ مانگو ڈاکٹر سے مانگو۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہر کسی کی غیبی مدد کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہر کسی کی ہر جگہ پر سننے والا کون؟ اللہ۔ ہر کسی کی بغیر اسباب، بغیر وسیلے کے اور بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی واسطے کے، ہر کسی کی ہر جگہ پر غیبی مدد کرنے والا کون؟ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والا کون؟ اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا کون؟ اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بچانے والا کون؟ اللہ۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام نے اگر مشکلات میں، مصائب میں پکارا تو کس کو؟ اللہ۔ مدد مانگی تو کس سے؟ اللہ سے۔ تو ہر جگہ پر مدد کس سے مانگی جائے؟ اللہ۔ لیکن ایک ذاکر نے یہ کہا کہ ائمہ بھی غیبی مدد کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ حضرت علی بھی مشکل کشا ہیں۔ میں نے کہا اچھا، آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ کہتا ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو رزق دیا اور وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ ذاکر کہتا ہے، ترجمہ بھی اپنی طرف سے کرتا ہے، تفسیر بھی اپنی طرف سے کرتا ہے۔ چلو ایک سیکنڈ کے لیے اگر ہم مان بھی لیں، چلو ذاکر کی بات دیکھیں، کہتا ہے کہ دیکھیں اللہ نے ائمہ کو رزق دیا، انہوں نے خرچ کیا، تو اس وجہ سے حضرت علی مشکل کشا ہو گئے اور یہ علی مدد کہنا جائز ہو گیا۔ یہ دین کے ساتھ مذاق کی جا رہی، کیا کیا جا رہا ہے؟ اللہ نے تو ہر کسی کو رزق دیا ہے، اللہ نے تو تمام انسانیت کو رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ ہر کسی کو رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ مومنوں کو رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ کافروں کو رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ یہودیوں کو رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ ہندوؤں کو رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ ہر کسی کو رزق دینے والا اللہ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے مسلمان بھی خرچ کرتے ہیں، اور ہندو بھی خرچ کرتے ہیں، اور یہودی بھی خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح سکھ بھی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر کوئی خرچ کرنے کی وجہ سے مشکل کشا ہو تو پھر تو ان ذاکرین کے مطابق پھر تو ہندو بھی مشکل کشا ہونا چاہیے، پھر تو یا ہندو مدد بھی کہنا ان کے مطابق، ان ذاکرین کے مطابق کہنا جائز ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوؤں کو بھی رزق کس نے دیا؟ پھر تو ان ذاکرین کے مطابق یا یہودی مدد بھی کہنا جائز ہوگا، کیونکہ یہودی بھی جو خرچ کرتے ہیں وہ کس کا دیا ہوا رزق خرچ کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، غیبی مدد کرنے والی اگر ذات ہے تو کس کی؟ اور دوسرا ذاکر کہتا ہے دیکھیں جی، آپ ڈاکٹروں کو پکارتے ہیں، ڈاکٹروں کو پکارتے ہیں، آپ ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے جا کر دوائی لیتے ہیں، آپ مسجد کے لیے چندہ کرتے ہیں، لوگوں کو پکارتے ہیں کہ ہمیں چندہ دو، تو آپ جب
لوگوں سے مدد مانگتے ہیں تو کیا ہم حضرت علی سے مدد نہ مانگیں؟ ارے اللہ کے بندے، ہم جو ڈاکٹر کو پکارتے ہیں تو یہ پکار کون سی ہے؟ یہ پکار ہم کہتے ہیں کہ وہ پکار عبادت ہے جو پکار بطور غائبانہ ہو، جو پکار بطور غائبانہ ہو۔ اب غائبانہ پکار کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک چٹکی میں سمجھا رہا ہوں۔ غائبانہ پکار اسے کہتے ہیں کہ کسی کو یہ سمجھ کر پکارا جائے کہ میں اسے نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے ہر جگہ پر بغیر وسیلے، بغیر اسباب، بغیر شعاؤں، بغیر واسطے، بغیر انٹرنیٹ کے، بغیر کسی چیز کے مجھے ہر چیز، میری ہر چیز مجھے ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے، مجھے ہر جگہ۔ اس کو کہتے ہیں غائبانہ پکار۔ اور ہم یہ پکار کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ پکار اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ پکار اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ہم جو ڈاکٹر کو پکارتے ہیں وہ تو ڈاکٹر سامنے سے موجود ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ اب وہ جو ہماری مدد کرتا ہے تو وہ کون سی مدد کرتا ہے؟ وہ تو ظاہری مدد ہے، وہ تو ظاہری مدد ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں غیبی مدد کی۔ ہم کون سی مدد کی بات کر رہے ہیں؟ غیبی مدد کی۔ غیبی مدد صرف کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اور غیبی مدد کسے کہتے ہیں؟ غیبی مدد اسے کہتے ہیں کہ بغیر کسی واسطے، بغیر کسی اسباب کے کسی کی حاجت روائی کرنا، بغیر کسی واسطے کے کسی کی تکلیف کو دور کرنا، کسی کی تکلیف کو دور کرنا، بغیر کسی واسطے کے مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنا، کسی کو شفا دینا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیبی مدد۔ اب ہمارا ذاکرین سے یہ سوال ہے کہ کوئی ایسی دلیل پیش کرو، کوئی ایسی دلیل لاؤ، کہیں سے بھی لاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی سبب کے، اس دور میں تو کیا، اس دور میں، اپنے دور میں، حضور کے دور میں، بغیر واسطے کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وسیلے کے کسی کی مدد کی ہو۔ تو غیبی مدد کرنے والی ذات بغیر اسباب کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی واسطے کے غیبی مدد کرنے والی ذات ہے تو کس کی؟ اللہ کی۔ تو مدد مانگے تو کس سے؟ اللہ سے۔ تو ہر وقت آپ کیا کہیں گے؟ یا اللہ مدد۔ کیا کہیں گے؟